تیسرے نمبر پر وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ زبانی اقرار ہو گیا۔ پھر وہ خود فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، جب بھی رب کو پکارو تو اسے اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن یا اسے الرحمن کے نام سے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جب بھی اسے پکارو تو اس کے خوبصورت نام ہے، حسین نام ہے تو حسین ناموں سے اسے پکارو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قولی اظہار ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ کہ وہ اسے کیسا مانتا ہے، اس کا کیسا اقرار کرتا ہے، اس کے بارے میں زبانی اس کے بارے میں کیسا خیال رکھتا ہے، وہ زبان سے اس کے بارے میں کون سے آراء کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کا قولی رب کائنات کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر یہی قولی تعلق بالمصطفیٰ کے اندر جا کر دیکھا جائے تو وہاں کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ان تشہد اللہ الہ، حدیث جبریل بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور تینوں کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، میں صرف اسلام کا جو تعریف سرکار دو عالم نے فرمائی نا، صرف وہ بات کروں گا، صرف اسلام کی تعریف۔ وہ کیا آپ نے فرمائی؟ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تو یہ گواہی دے۔ تو گواہی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلی گواہی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے، پھر دل سے ہوتی ہے، اور پھر عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، یہ گواہی دینا، یہ اس کا تعلق اس روایت میں، اس حدیث پاک میں دونوں تعلق میں یک وقت آ گئے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ اس نے اسے الہ ماننا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ گواہی دینی ہے۔ یہ زبان سے اس کے بارے میں گواہ بن جانا ہے، اظہار کرنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ان محمد رسول اللہ، یہ گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اللہ کے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو احد ہے، جو الصمد ہے، جو لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، وہ ایسا شان والا ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، وہ ان شانوں کا مالک جو خدا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زبان سے پہلا اقرار، یہ بندے کا قولی تعلق ہوتا ہے رب کائنات کے ساتھ۔ اور پھر اس کی بارے میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ الانفال آیا نمبر 24، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اب قولی کیا آ گیا؟ اب کیا قولی صرف زبان سے کہہ دینے کا تعلق کا نام ہے؟ نہیں، جو بارگاہ رسالت سے فرمان جاری ہو اس کے اوپر تمہارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی قولی تعلق کے اندر آتا ہے۔ تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا خاموش بیٹھے رہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ ہے اہل ایمان تم اللہ اور اس کے رسول کے ہر قول کا جواب دیا کرو۔ استجیبوا، جواب دو، جب بھی وہ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے نا تو لبیک کہا کرو، لبیک یا اللہ کہا کرو، لبیک یا رسول اللہ کہا کرو، ہم حاضر ہیں۔ یہ تمہارا قول جو ہوتا ہے، یہ تمہارا قول تمہارے قولی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا دوسری بات، جب تم بارگاہ، یہ تو ہے بارگاہ رسالت سے یا بارگاہ ربی سے تمہیں بلایا جائے تو تمہارا جواب کیسا ہو؟